ہمارے ہر پروگرام کے تمام کردار حقیقت اور اپنے تمام تاریخی پس منظر پر مبنی ہے۔ اس میں ہر طرح کے خیالی اور میتھیکل پہلوؤں سے پرہیز کیا گیا ہے، لیکن ویژول سچویشن کے اعتبار سے بعض جگہ پر اسکیچ ٹیکنک سے کام لیا گیا ہے، جو تصوراتی ہوتے ہوئے بھی حقیقت سے بہت قریب ہے۔ اور سارے پروگرام کے تمام تاریخی دستاویز قرآن مجید اور احادیث کے ساتھ ساتھ مختلف کتابوں سے لیے گئے ہیں، جو سند کے طور پر ہمارے پاس موجود ہے۔ شہید ہو گیا پیاسا، کسی کو رحم نہ آیا، حسین ہائے حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ قرآن مجید کی یہ آیت ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے ہیں، تم انہیں ہرگز ہرگز مردہ نہ شمار کرنا، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے خالق و مالک کی طرف سے وہ رزق پاتے ہیں۔ یقیناً یہ آیت شہید راہ حق کی زندگی کے بارے میں سب سے بڑی دلیل ہے کہ شہید راہ حق یعنی اللہ کی راہ میں قتل ہونے والا مرتا نہیں ہے بلکہ زندہ رہتا ہے۔ کربلا کو ہم صرف غم سے وابستہ کر کے نہ دیکھیں، بلکہ کربلا انسان کو صحیح زندگی جینے کا طریقہ سکھاتی ہے۔ لیکن ہم اس بات سے بھی انکار نہیں کرتے کہ کربلا میں مصیبتیں اور مشکلات نہیں تھیں۔ یقیناً کربلا میں تو وہ مصیبتیں اور مشکلات تھیں جو حضرت امام حسین علیہ السلام نے برداشت کی تھیں کہ تاریخ عالم و آدم میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی ہے۔ یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذات تھی کہ آپ نے اتنی بڑی مصیبت، اتنی بڑی پریشانی کو اس طرح سے برداشت کر لیا کہ ذرہ برابر بھی آپ کے قدموں میں لغزش نہیں ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ اب سماج اور معاشرے میں اتنی زیادہ برائیاں پھیل گئی ہیں کہ قیام کرنا، یزید کے خلاف آواز احتجاج بلند کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ سوچیں کہ اس وقت اس طریقے کا ماحول ہو گیا تھا کہ جب پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں آئے ہیں تو اس وقت مکے میں عدل کا نام و نشان نہیں تھا، ظلم ہی ظلم تھا۔ لوگ طبقاتی نظام میں بٹے ہوئے تھے، یعنی کالا، گورا، مکی، مدنی، امیر، غریب، ان تمام طریقے کی برائیاں اس سماج اور معاشرے میں پھیلی ہوئی تھیں، اور اس طریقے کی جتنی بھی برائیاں تھیں سب پیغمبر اکرم نے سماج اور معاشرے سے ختم کر دیں۔ اب صرف اور صرف معاشرے میں عدالت تھی، ظلم کا نام و نشان نہیں تھا۔ لیکن ناظرین، پیغمبر کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد 50 یا 51 سال ابھی گزرے تھے کہ جب یزید کی حکومت آئی تو پھر سماج اور معاشرہ ویسا ہی ہو گیا جیسا سماج اور معاشرہ پیغمبر کے آنے سے پہلے مکے کا تھا۔ اب حضرت امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ سماج اور معاشرے میں چاروں طرف یزید نے برائیوں کو عام کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شاعر نے کہا کہ جب گھٹائیں چھا رہی تھیں ظلم و استبداد کی، فتنہ شر کے لیے تھا مستعد ہر ایک بشر، ظلم و استبداد پہ دنیا نے باندھی تھی کمر، حق پرستی چھوڑ کے باطل پہ تھی سب کی نظر، ایسے پرآشوب وقتوں میں اٹھا ایک حق پرست، جس نے دے دی ظلمت و جبر و تشدد کو شکست، تھی ضرورت ایک رہبر کی زمانے کے لیے، مصطفیٰ کے دین کا سکہ بٹھانے کے لیے، نقش باطل کو زمانے سے مٹانے کے لیے، شاہ راہ حق پہ دنیا کو چلانے کے لیے، بس حسین ابن علی پہ پڑ گئی حق کی نگاہ، کشتے زار کفر کٹ کے گر گئی مانند کا۔ ہاں وہی جو تھا محمد مصطفیٰ کا لاڈلا، فاطمہ کی گود کا پالا علی کا میلقا،
مشتبہ کی قوت بازو خلیل کربلا، ضبط و ہمت کا مرقع پے کرے صبر و رضا، جس کا ہر کلمہ ہمارے واسطے پیغام ہے، جس کے دم سے آج زندہ ملت اسلام ہے۔ یہی حسین تھے کہ جب سماج و معاشرے میں برائیاں بڑھ گئیں تو آپ نے ان برائیوں کو ختم کرنے کے لیے اپنے پورے گھر کی قربانی پیش کر دی، تاکہ سماج اور معاشرے سے برائیاں ختم ہو جائیں، اللہ کے بندے چین اور سکون کی سانس لے سکیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی پیش کی تھی، ظاہر سی بات ہے کہ اس قربانی کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے قتل ہونے کے بعد اس قربانی کو، اس پیغام کو بی بی ام المصائب حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے بھی آگے تک پہنچایا، آپ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا، آگے بڑھایا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ بی بی ام المصائب حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے مدینے سے لے کے کربلا تک اتنی مشکلیں، اتنی پریشانیاں برداشت کی، لیکن زینب کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آئے۔ وہیں بی بی حضرت زینب سلام اللہ علیہا حضرت امام حسین علیہ السلام کے بعد آپ کے مشن کو آگے بڑھاتی رہیں۔ حضرت عبداللہ جو آپ کے شوہر تھے، جناب عبداللہ جناب جعفر طیار کے بیٹے تھے، جب جناب زینب کی شادی ہونے والی تھی، اس وقت جناب امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جناب عبداللہ سے یہ شرط رکھ دی تھی کہ عبداللہ اگر زندگی کے کسی بھی دور میں، کسی بھی مقام پر میری بیٹی زینب اپنے بھائی کے حسین کے ساتھ کسی سفر پہ جانا چاہے تو عبداللہ تم زینب کو اس سفر پہ جانے سے روکنا نہیں۔ حضرت عبداللہ نے اس شرط کو قبول کر لیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ 28 رجب جب یہ قافلہ چلنے لگا کربلا تو جناب زینب جناب عبداللہ کے پاس آئیں، آنکھوں میں آنسو ہے۔ جناب عبداللہ اس وقت بہت زیادہ بیمار تھے۔ اتنے میں جناب عبداللہ کی آنکھیں کھلی۔ اب جو آنکھیں کھلی تو کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے شہزادی زینب کھڑی ہوئی ہیں، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ کہا بی بی یہ رونے کا سبب کیا ہے، رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا عبداللہ میرا بھائی حسین کربلا جا رہا ہے۔ جیسے ہی جناب عبداللہ نے سنا، کہا بی بی میری طرف سے یہ اجازت ہے کہ آپ اپنے بھائی حسین کے ساتھ اس سفر پہ جا سکتی ہیں۔ لیکن چونکہ جناب عبداللہ اتنے زیادہ بیمار تھے کہ آپ اس سفر پہ نہ جا سکے، اسی لیے حضرت عبداللہ نے اپنے دونوں بیٹوں جناب اون و محمد کو قریب بلایا۔ بی بی یہ میرے دونوں بیٹے اون و محمد ہیں، جب کربلا میں میرے آقا حسین پہ سب سے زیادہ مصیبت کا وقت آ جائے تو میرے ان دونوں بیٹوں جناب اون و محمد کو میری طرف سے قربان کر دیجیے گا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ کربلا کے ریگزار پہ عصر عاشور جب شہداء کے لاشیں بکھرے ہوئے تھے تو اسی اثنا میں جناب اون و محمد اپنی مادر گرامی کے خیمے میں آتے ہیں۔ جناب زینب نے جناب اون و محمد کے چہرے کو بڑی غور سے دیکھا۔ جناب اون و محمد سمجھ گئے، کہا مادر گرامی ہم کیا کریں، ہمیں مقتل میں جانے کی اجازت نہیں ملتی ہے۔ حضرت زینب نے جیسے ہی سنا جناب اون و محمد کو قریب بلایا، لباس تبدیل کیے، خاک کربلا سے منہ دھلا اور پھر اپنے بھائی کی خدمت میں لے کے آئیں اور کہا بھیا حسین یہ میرا نذرانہ قبول کیجئے۔ بھیا حسین میرے شوہر عبداللہ نے مجھے اجازت دی ہے اور میرے شوہر عبداللہ نے کہا ہے کہ جب آقا حسین پہ کربلا میں مصیبت کا وقت آ جائے تو میرے ان دونوں بیٹوں کو تم قربان کر دینا میرے حسین پہ۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اسی اثنا میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے جناب زینب کے دونوں بیٹے جناب اون و محمد کو گھوڑے پہ سوار کیا۔ جناب اون و محمد مقتل میں آئے۔ اب ظاہر سی بات تھی کہ بچے تھے اور اس کے بعد 3 دن کی بھوک اور پیاس بھی تھی، لیکن جناب اون و محمد مقتل میں آئے، بلا کا جہاد کیا۔ جناب جعفر طیار کی شجاعت لوگوں کو یاد دلا دی، لیکن ظاہر سی بات ہے 3 دن کی بھوک اور پیاس تھی۔ اسی اثنا میں جناب اون و محمد گھوڑے سے زمین پہ آئے، آواز دی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جیسے ہی جناب اون و محمد کی آواز کو سنا مقتل کی طرف بڑھے۔ اب جو مقتل میں پہنچے کیا دیکھا کہ اون و محمد شہید ہو چکے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے جناب حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی بہن زینب کے دونوں بیٹے جناب اون و محمد کا
لاشا جب خیمے کے قریب لے کے آ گئے ہیں تو آواز دی اماں فضہ میری بہن زینب سے کہہ دو کہ اون و محمد مقتل سے واپس آ گئے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب بھی کسی شہید کا لاشا لے کے در خیمہ پہ حسین ابن علی آتے تھے تو سب سے پہلے حضرت امام حسین کی مدد کے لیے جناب زینب آتی تھی، لیکن جب جناب زینب کو یہ معلوم ہوا کہ دونوں بیٹے اون و محمد کربلا میں مقتل سے، جناب زینب کو جب یہ معلوم ہوا کہ دونوں بیٹے اون و محمد واپس آ گئے ہیں تو ایک مرتبہ جیسے ہی حضرت زینب نے یہ سنا، ایک مرتبہ اپنے سر کو سجدہ خالق میں جھکا دیا، شکر کیا اور کہا پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے زینب کی قربانی کو قبول کر لیا، پروردگار تو نے زینب کی قربانی کو قبول کر لیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ ينقلبون۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔